ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا ماہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو۔ مین میسج شعر کا تگ و دو ہے، یعنی ہارڈ ورک، یعنی عمل، یعنی ایکشن، یعنی ایگزیکیوشن، یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، یعنی ٹائم ضائع نہ کرنا۔ اقبال نے یہاں پہ چاند کا ذکر کیا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے چھوٹا سا نظر نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے متعلق بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ جد و جہد کرتا رہے گا تو وہ اپنی زندگی اس کی پھر تکمیل پاتی ہے، یعنی پھر اس کو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے کہ اس نے زندگی جو ہے اپنی محنت کر کے گزاری، اپنا پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو پورا کیا۔ اگر ماؤنٹین پہ چڑھنا ہے تو محنت آہستہ آہستہ کرتا ہے، پھر انسان ٹاپ پہ پہنچتا ہے، پھر وہ جو ویو ہے بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کسی بھی پروفیشن میں اگر محنت کرتا رہے گا، جب ٹاپ پہ پہنچے گا تب اس کو فلی سیٹسفیکشن ملے گی کہ اس کا ویو مکمل ہو گیا اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ نفس کے زور سے وہ غنچہ واہ ہوا بھی تو کیا، جسے نصیب نہیں آفتاب کا پرتو۔ مین میسج دوبارہ شعر کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ڈیولپ کرنا چاہیے محنت سے۔ یہ سورس لگا کے انسان آگے کہیں پہنچ بھی گیا تو وہ ایسی زندگی بیکار ہے کہ آپ کو سورس لگوانی پڑ گئی اور جاب مل گئی، اب ہر چیز میں آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو۔ یہ مین میسیج ہے کہ اگر آپ نے پھول جو ہے وہ آپ نے پھونک مار مار کے آپ نے کھلا بھی دیا، لیکن اگر اسے آفتاب کا یعنی سورج کی روشنی نہیں ملی تو ایسا کھلنا بیکار ہے۔ تو زندگی جو کہ اپنی صلاحیتوں پہ نہیں گزاری جائے، ایسی زندگی بیکار ہے۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ مین میسج یہ ہے کہ جو نگاہ ہے اور دل، ان کا تعلق ہے، نگاہ کا تعلق ہے دل سے۔ اگر نگاہ صحیح ہے، دیکھنے کی نظر صحیح ہے تو دل بھی صحیح رہے گا، اور اگر نگاہ خراب ہے، دیکھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو پھر دل بھی خراب ہو جائے گا۔ پرسیپشن از ویری امپورٹنٹ۔ پنپ سکا نہ خیاباں میں لالۂ دلسوز، کہ سازگار نہیں یہ جہان گندم میں جو۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورک جب تک انسان نہیں کرے، جب تک اس کو جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا اپنی۔ لالا جو ہے وہ صحرا کوثر میں کھلنے والا پھول ہے جو کہ باغ میں نہیں پنپ پاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ گندم اور جو کی دنیا اسے راس نہیں آتی۔ تو اس لیے بعض لوگ جو کہ صحرا میں پیدا ہوئے ہیں وہ شہروں وغیرہ میں ترقی نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہی زندگی موافق ہے، ہارڈ اسٹرگل، اور وہیں پہ وہ اپنا نام سختی اٹھا کے ہی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ رہے نہ ایبک و غوری کے مار کے باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو۔ مین میسیج یہ ہے کہ جو رولرز ہیں ان کا مارکیٹ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ذکر کرتا ہے ابھی تک تو امیر خسرو کی پوئٹری، یعنی آرٹس زندہ رہتا ہے پتہ نہیں ہزاروں سال کے بعد، لیکن مارکے وغیرہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، یہ ہے، اور اپنی کریٹیوٹی جو ہے نا اس کو یوز کرنا چاہیے۔